الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتفاضع بکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات. عزیزان محترم، اسلام اور مقصد حیات انسانی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، اے آدم کے بیٹو، عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم، یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والے جتنے بھی گزر گئے ان کا خالق بھی وہی تمہارا رب ہے. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ رب کی عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. آغاز آیت کا عبادت سے، اختتام آیت کا تقوی پر. عبادت اور تقوی، آیت ان دونوں کے درمیان ہے. اچھا بھائی، تو اگر کل کی گفتگو تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو تو اب وہی سے بات کو میں آگے بڑھا دوں. اس نے اپنی نعمتیں گنائی اور تمہیں اپنے احسانات کی طرف متوجہ کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. تفصیلات کا لفظ کر چکا. والسماء بناء، اس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے سبزی پیدا کی، نباتات پیدا کیے، پھل پھول پیدا کیے. رزقا لکم، یہ تمہارا رزق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، خبردار خبردار، اللہ کا شریک کسی کو قرار نہ دو. وانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو. تمہارا ضمیر پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تمہارا ضمیر، تمہارا باطن، تمہارا مزاج، تمہاری طینت اور تمہاری فطرت پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. تو زمین بنائی، سازگار بنائے. آسمان بنائے، سازگار بنائے. پانی برسایا، تمہارے منفعت کے لیے برسایا. کبھی تم نے اپنے نفس پہ غور کیا؟ کبھی اپنے نفس پہ غور کیا؟ کیا احسان ہے اللہ کا؟ بھائی تمہارے لیے اس زمین میں تمہاری غذا کا بندوبست کیا تاکہ جسم طاقتور رہے. جڑی بوٹیوں میں تاثیر رکھے تاکہ مرض ہو تو شفا مل جائے. تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا دی، تمہیں رہنے کے لیے مکان فراہم کیا، اور تمہیں تمہاری نسل کی بقا کے لیے، سننا توحید ہے، تمہیں تمہاری نسل کی بقا کے لیے پروردگار نے جذبے دیے،
محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ. دیکھو محبت اللہ کا دیا ہوا جذبہ ہے، نفرت اللہ کا دیا ہوا جذبہ ہے. محبت بھی اچھی چونکہ اللہ کی دی ہوئی ہے، نفرت بھی اچھی چونکہ اللہ کی دی ہوئی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ کس سے محبت کی جائے، کس سے نفرت کی جائے. فرق صرف اتنا ہے کہ کس سے محبت کی جائے، کس سے نفرت کی جائے. محبت کا جذبہ اس نے دیا، نفرت کا جذبہ اس نے دیا، سخاوت کا جذبہ اس نے دیا، شجاعت کا جذبہ اس نے دیا. کبھی ضرورت پڑ جائے صبر کرو، کبھی ضرورت پڑ جائے تلوار کھینچ لو. یہ سارے جذبے دیے اور یہ سارے جذبے نعمت ہیں. اب میں عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ سارے جذبے نعمت اور یہ سارے جذبے فطرت میں ہیں. فطرت میں سخاوت ہے، فطرت میں شجاعت ہے، فطرت میں محبت ہے، فطرت میں نفرت ہے. اب ایک ایسی نعمت جسے تم نے کبھی زندگی میں نعمت نہیں سمجھا ہوگا، خوف. خوف اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. حیرانی کی بات یا نہیں؟ خوف اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور تمہاری فطرت میں داخل ہے. اگر خوف فطرت میں نہ ہوتا تو بچہ ہلکی سی آواز پر ڈر کے رونے نہ لگتا. اگر خوف تمہاری فطرت میں داخل نہ کرتا تو بچہ جسے کوئی شعور ہی نہیں ہے وہ ہلکی سی آواز پر، ہلکی سی ڈانٹ پر، ہلکے سے کسی پریشانی کے عالم میں رونے نہ لگتا. تو خوف بھی محبت کی طرح، نفرت کی طرح، شجاعت کی طرح، سخاوت کی طرح اللہ نے خوف کو تمہاری فطرت میں ڈالا. تو اللہ اس خوف سے کیا کام لینا چاہ رہا تھا؟ بھائی اسی کو وعدہ کیا لعلکم تتقون، تاکہ تقوی آ جائے. لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. بھائی دیکھو پوری دنیا کی تاریخ انسانی پر نگاہ رکھتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں، تقوی آ جائے. ابھی میں بات بتلاؤں گا کہ یہ تقوی ہے کیا. نوجوان دوست، یعنی 300 سے زیادہ مقامات پر اوپر قرآن مجید میں تقوی کا تذکرہ ہے. اب دیکھو موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے نا، تو اب جب میں لعلکم تتقون تک آ گیا ہوں تو تھوڑا سا تقوی میں سنتے جاؤ تاکہ بات آج مختصر صحیح لیکن مکمل ہو جائے. اچھا بھائی، تو خوف تمہاری فطرت میں کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ. پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مصلحین، بڑے بڑے علماء، عقل مند لوگ بگڑے ہوئے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے. میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، فلسفی دانشور بگڑے ہوئے معاشروں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے، لیکن معاشرہ نہ کل ٹھیک ہوا، نہ آج ٹھیک ہے نہ کل ٹھیک ہوگا. دیکھو آج معاشرہ نہ کل ٹھیک تھا، نہ آج ٹھیک ہے، نہ کل ٹھیک ہوگا. آج بد امنی کا عالم ہے، انتشار کی کیفیت ہے، دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے. پوری دنیا، پورے گلوبل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں میں. دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے. بھائی پانی مہنگا ہے، خون سستا ہے. ایسا ہے نہیں، پانی مہنگا ہے، خون، انسان کا خون سستا ہے. اور یہ ہمارا قرآن تھا جس نے آواز دی، من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. بھائی جو کسی انسان کو قتل کر دے، اس نے ایک کو نہیں قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جو ایک انسان کو زندگی بخش دے، بچا لے اس کی زندگی، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. بھائی اب کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ دوسرے کے حق کے حیات کو ختم کرے. تمہیں اللہ نے زندگی کا حق دیا ہے، مجھے حق نہیں ہے کہ میں تم چھین لوں. مجھے اللہ نے زندگی کا حق دیا ہے، اب تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم مجھ سے زندگی کا حق چھین لو. اور اگر چھینو گے تو ظالم ہو، اور ظالم کے لیے قرآن نے کہا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر. بعداً للقوم الظالمین، دور ہو جائے. دربار سے نکال دیا ظالموں کو اللہ نے اپنے دربار سے. بعداً للقوم الظالمین، یہ ظلم کرنے والے مجھ سے دور ہو جائے.
اور جب ابراہیم نے عہدہ مانگا کہ ذریت میں امامت جائے، آواز جنال ظالموں کا امامت نہیں ملے گی، نہ ملنے میں تو یہ حالت ہے، اگر مل جاتی تو کیا ہوتا؟ پوری دنیا میں ظلم کا دور رہا ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، یہی ظلم ہے، یہی ظلم ہے۔ تو ظالم اگر سمجھ میں آ گیا تو مظلوم کے لیے ایک آیت سنتے جاؤ قرآن کی، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اگر کوئی مظلوم قتل ہو جائے تو مت گھبراؤ، ہم نے اس کے لیے ایک وارث رکھا ہے، وہ وارث بڑا طاقتور ہے۔ تو سب اللہ وارث ہو، ہم اللہ وارث نہیں ہے۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، کوئی ہے انہو کان منصورا، اور ہم اسے طاقت دیں گے، ہم انتظار کرو، آنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ظالم تمہاری کتاب کے آئینے میں، قرآن کے، یہ مظلوم تمہاری کتاب کے آئینے میں، اور اب سورہ قصص میں آواز دی وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پوری طاقت سے اس آیت کے مفہوم کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ 28واں سورہ ہے قرآن کا، نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ ہم نے یہ طے کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے یہ طے کیا ہے، کیا طے کیا ہے؟ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم جنہیں کمزور بنا رہے ہو، نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، جنہیں تم نے مظلوم بنایا ہے ہم انہی کو امام بنائیں گے، انہی کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ پوری قوت کے ساتھ آیت کو سمجھو، پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ واپس جانا ہے تقوی کی طرف۔ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، جنہیں تم نے کمزور کیا ہے، جنہیں تم نے مظلوم بنا دیا ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہم نے طے کیا ہے کہ نجعلہم ائمۃ، ہم انہی کو امام بنائیں گے، ونجعلہم الوارثین، اور انہی لوگوں کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ بھائی میں جو کماتا ہوں وہ میرا مال، اور اگر میں مر جاؤں تو میں وارث معین نہیں کر سکتا۔ وراثت کی ایک پوری فہرست ہے قرآن میں کہ اگر کوئی مر جائے، بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، باپ کو اتنا، ماں کو اتنا، دادا کو اتنا، دادی کو اتنا، حلب مراتب موانے کو دیکھتے ہوئے اور حجابات کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ایک ایک وارث کا حق معین کر دیا۔ بھائی مال میرا، وارث معین کرے اللہ، اور زمین اللہ کی وارث آپ معین کریں گے۔ پورے عالم اسلام سے میری اپیل ہے کہ اپنے مشترکہ دشمن کو پہچانو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ جس دن تمہاری صفوں میں اتحاد آ گیا دشمن خوشی کا کھا جائے گا۔ میں سمجھ رہے ہو نا؟ تو بس اتنے ہی معروضات ہے کہ صفوں میں اتحاد پیدا کرو، ایک دوسرے سے محبت کا سلوک کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا طریقہ رائج کرو۔ دیکھو میرے لباس کا رنگ کوئی اور ہے، تمہارے لباس کا رنگ کوئی اور ہے، اختلاف ہے یا نہیں؟ تو کیا ہم جھگڑنے بیٹھ جائیں؟ تو مسلک کا اختلاف کچھ نہیں ہے، ہم متفق ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر۔ انتشار ہے، بدنظمی ہے، چوری ہے، ڈاکے ہیں، کسی شہر کی بات نہیں ہے، یہ پورے گلوبل معاشرے کی بات کر رہا ہوں، پورے عالمی معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی تو کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ہے کہ انسانوں میں تقوی پیدا نہیں ہو سکا۔ اب حق ہے ان نوجوانوں کو پوچھنے کا کہ یہ تقوی ہے کیا؟ یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کا مطلب اللہ کا خوف۔ اب سمجھ میں آیا خوف فطرت میں کیوں ڈالا؟ تقوی کا مطلب اللہ کا خوف۔ اچھا بھائی اللہ کا کیسا خوف؟ جیسے سانپ سے ڈرتے، بچھو سے ڈرتے، جیسے شیر سے ڈر جاتے، جیسے درندوں سے ڈرتے، ویسے ڈرے؟ کہا نہیں، اللہ کی عظمت کا احساس کرو، یہ ہے تقوی۔ اللہ کی عظمت کا احساس کرو، اس کا نام ہے تقوی۔ اور اگر تم متقی بن گئے
ثم ننجی الذین اتقوا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نجات متقین کو دیں گے، کسی اور کو نہیں۔ ان اللہ، کچھ جملے ہیں قرآن مجید کے، ان اللہ مع الذین اتقوا، نجات تو قیامت کو دیں گے، کس کو دیں گے؟ متقین کو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ اس دنیا میں صاحبان تقوی کے ساتھ ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ہر ایک کی نماز کو قبول نہیں کرتا، ہر ایک کے روزے کو قبول نہیں کرتا، اس سے قبول کرتا ہے جو متقی ہو۔ بھائی اللہ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ ہم نے مومنین کے اعمال کو قبول کیا، ہم نے مسلمین کے اعمال کو قبول کیا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم متقین کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ بھائی یہی سبب ہے کہ ہم نے ہمیشہ امام المتقین کے دامن کو ہاتھ میں رکھا۔ تیزی کے ساتھ ذرا سا آگے چلتے رہو۔ اچھا بھائی، تو اب یہ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ تقویٰ ہے ضمیر کی ایک کیفیت کا نام۔ دیکھو تقویٰ نظر نہیں آتا، اگر آپ متقی ہیں اور میں کہوں کہ آپ اپنا تقویٰ دکھلا دیں تو آپ تقویٰ دکھلا نہیں سکتے، بھائی دیکھا نہیں جاتا۔ آپ کی نماز میں دیکھ سکتا ہوں، آپ کا روزہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ پانی نہیں پی رہے ہیں، آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تقوی کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو اب تقوی کو کیسے پہچانے؟ پروردگار کوئی نشانی دے دے، کوئی نشانی دے دے کہ اسے دیکھ کے تقوی پہچان لے۔ سورہ حج میں آواز دی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو ہماری نشانیوں کا احترام کرے وہ متقی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو ہماری شاعرہ کی جمع، اور شاعرہ کے معنی نشانی، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے وہ متقی ہے۔ کیا ہیں اللہ کی نشانیاں؟ جنہیں دیکھو تو اللہ کو پہچانو، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ ہے اللہ کی نشانی۔ فہرست نہیں بیان کروں گا، لیکن جا کے دیکھو قرآن مجید میں، وہ جو پہاڑی ہے صفا کی، اللہ کی نشانی ہے۔ وہ جو مروہ کی پہاڑی ہے اللہ کی نشانی ہے، کوہ صفا اللہ کی نشانی، کوہ مروہ اللہ کی نشانی۔ وہ جو حج کے موقع پر قربانی کے لیے جانور لے جاتے ہو، وہ جانور اللہ کی نشانی نہیں بتلاؤ۔ اس جانور کے گلے میں جو رسی باندھتے ہو وہ رسی اللہ کی نشانی، تو جانور کے گلے کی رسی بھی اگر ہو اور وہ منسوب ہو اللہ سے تو اس کا احترام کرو۔ بھئی یہ مسلمان عجیب ہے کہ احترام کرنے پر آئے تو جانور کے گلے کی رسی کا احترام کرے، اور احترام نہ کرنے پہ آئے تو محمد کا احترام نہ کرے۔ بات واضح ہوئی، بات واضح۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ آج کی گفتگو طویل نہیں ہے، لیکن جہاں لے جا رہا ہوں میرے ساتھ چلتے رہنا۔ جو احترام کرے اللہ کے شاعر کا بس وہ متقی ہے، اس کے دل میں تقوی ہے۔ تو اب تقوی نفس کی کیفیت کا نام ہے۔ کیسے پہچانو کہ متقی ہے؟ دیکھو اللہ کی نشانیوں کا احترام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور اب دوسری صفت بتلاؤ کہ کیسے پہچانو کہ متقی ہو، کیسے پہچانو کہ کوئی انسان متقی ہے۔ دوسری صفت بتلاؤ، سورہ حجرات کی 2 آیتیں میں بار بار پڑھی ہیں، پہلی اور دوسری، اور اب آج تیسری پڑھنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ بھائی بہت توجہ رہے، اس کے بعد کیا ابھی پڑھوں گا، ذرا ان 2 آیتوں کا ترجمہ سن لو۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ولا تجهروا له بالقول، بھائی میں نے کبھی کہا تھا کہ قرآن مفروضات میں بات نہیں کرتا، قرآن کے پاس وقت نہیں ہے، کہہ رہا ہے آواز کو بلند نہ کرو، کسی نے کی ہوگی نا۔
کسی نے آواز بلند کی ہوگی، ٹھیک، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو اس طریقے سے میرے نبی کو نہ پکارو، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے میرے نبی کو نہ پکارو، اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اگر تم نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا، اگر تم نے ویسے پکارا جیسے اپنے دوست کو پکارتے ہو تو تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ جو رسول کے پاس بیٹھ کر اپنی آواز کو دھیما رکھے وہی تو متقی ہے، تو اب جو بلند کرے وہ متقی نہیں ہے، جو چپکا بیٹھا رہے وہ متقی ہے۔ بھائی اگر یہاں تک آ گئے ہو، دیکھو نبی کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرو اور نبی کی آواز سے دھیمی رکھو اپنی آواز تو پھر متقی ہو۔ سن لیا تم نے؟ وہ جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو دھیما رکھے وہ متقی ہے۔ اب نبی اس وقت تو ظاہر بظاہر موجود نہیں ہے، تو کیا یہ آیت کا حکم ختم ہو گیا؟ کیا یہ آیت فنا ہو گئی؟ نہیں، آج سے لے کے قیامت تک جو بھی حکم نبی پر اپنی آواز کو بلند کرے گا، اب زد کہیں بھی پڑ رہی ہو، جو بھی حکم نبی پر قیامت تک اپنی رائے کو ترجیح دے وہ متقی نہیں ہے، وہ تقوی کے دائرے سے باہر ہے۔ اگر یہاں تک آ گئے تو شاعر اللہ کا احترام کرنا تقوی ہے۔ ٹھیک سن رہے ہو بھائی؟ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا تقوی ہے۔ سورہ حج، نبی کا احترام کرنا، نبی کی بات کو مان لینا تقوی ہے۔ سورہ حجرات یہ 49واں سورہ ہے قرآن کا، اور اب اس سے پہلے والا سورہ فتح 48واں سورہ، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنا سکون نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین پر، اللہ نے اپنی تسکین نازل کی، جس پر نازل کی اپنے رسول پر، اور کس پر نازل کی؟ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اب آگے آیت پڑھوں، مومنین پر بھی نازل کی۔ اب سکون میں دو ہیں، دیکھو یہ میسج پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ سکون میں دو ہیں، رسول سکون میں، مومنین سکون میں ہے۔ اچھا تو یہ مومنین ہے کون؟ آگے جملہ سنو اور جا کے ویریفائی کرنا کہ یہ جملہ قرآن میں ہے یا نہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، یہ مومنین وہ ہیں کہ اللہ نے ان پر ایک اور کلمہ لازم کر دیا، اور وہ ہے تقوی والا کلمہ، وہ ہے کلمۃ التقویٰ، تقوی والا کلمہ۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور مومن ہی تو مستحق تھے اس کلمے کے، مومن ہی تو مستحق تھے اس کلمے کے، اور مومن ہی تو اہل تھے اس کلمے کے۔ تو کوئی کلمہ ہے جس کا تعلق فقط مومنین سے ہے؟ بھائی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ رسالت محمد رسول اللہ، اور کلمہ تقویٰ علی ولی اللہ۔ تو ایک کلمہ توحید، دوسرا کلمہ رسالت، تیسرا کلمہ تقویٰ۔ اب ساری دنیا اس تیسرے کلمے کو ڈھونڈتی پھرے، تقوی والے کلمے کو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو ہیں ہی امام المتقین کے پیچھے، ہم تو ہے ہی امام المتقین کے پیچھے۔ بھائی بات اگر یہاں تک آ گئی تو میرا جملہ سنو اور اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہزاروں متا کی چنی آیت، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، آج کے دن،
अकमलतु लकुम दीनकुम, लोगों मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और आज के दिन मैंने अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज के दिन मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। भाई तवज्जो रहे, कल तक न दीन कामिल था, आज के दिन अलियामा, आज के दिन दीन कामिल हुआ, नेमत तमाम हुई, अल्लाह तुम्हारे दीन से राजी हुआ, इस्लाम से राजी हुआ। कल तक न दीन कामिल था, न नेमत तमाम थी, न अल्लाह दीन इस्लाम से राजी था। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत देते हो कि कल तक ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, न दीन तमाम था, न नेमत कामिल थी, न अल्लाह राजी था। इधर अलीयुल वलीउल्लाह आया, दीन कामिल हो गया, नेमत तमाम हो गई। क्या खुशबू है मेरे नौजवान दोस्त इस कलमे के तस्करे पर। भाई अब देखो, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। किसी की समझ में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आता, किसी की समझ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं आता, तो किसी की समझ में कलमे तकवा नहीं आएगा। भाई अब मैं क्या करूं, क्या करूं कि अबू जहल की समझ में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आया? मैं क्या करूं कि अबू लहब की समझ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं आया? अब मैं तारीख के कितने अबू और तुम्हें तुम्हें गिनवाता रहूं? अजीब अजीब बात है। क्या खुशबू है गदी के तस्करे पर। भाई जुमला तो यही था, मन कुन तो मौला हो, वहादा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका भी अली मौला। बस दो ही है उस मैदान में, दो ही मौला है, तीसरा कोई नहीं है, दो मौला है। भाई दो से ज्यादा है, दो ही है ना? अच्छा दो ही। इस मजमे में जाकिर कितने हैं? एक, बाकी शामिल। कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस की बात है कि अगर जाकिर एक है शामिल तो बाकी सब शामिल ही है। अगर जाकिर एक है तो बाकी सब शामिल ही है। तो अगर मौला दो है तो बाकी सब गुलाम है। गुफ्तगू आज तवील नहीं है, तवील नहीं है। अगर जाकिर एक है बाकी शामिल है, अगर मौला दो है बाकी गुलाम है। लेकिन दिन का के मुकाबले में बोलते हैं रात, इसी तरीके से मौला के मुकाबले बोलते हैं गुलाम, गुलाम के मुकाबले बोलते हैं मौला। तो अगर मौला दो होंगे बाकी सब गुलाम होंगे, कोई भी हो, कहीं के भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, किसी जमाने का और किसी जमीन का हो, मौला दो गदीर खून के मैदान में, बाकी जहां जहां भी हो वो सारे के सारे गुलाम हैं। अच्छा भाई, तो गदीर खून में दो मौला सामने आ गए, उनका ऐलान हो गया कि मैं मौला, मेरा ये अली मौला, ऐलान हो गया ना। अब गदीर खून पर तारीख रुकने वाली तो नहीं है, जमाना आगे बढ़ेगा। जमाना किसी का इंतजार नहीं करता, वो आगे बढ़ता रहता है। ये मैंने बार बार ये मैसेज दिया है अपने नौजवान दोस्तों को कि जमाना रुकता नहीं है, जमाना आगे बढ़ता रहता है। तो गदीर में दो मौला हमारे सामने आए। अब जब तारीख, अब बाकी सब गुलाम आए, ठीक है ना? तो जब तारीख आगे बढ़ेगी तो मौलाओं के घर में मौलाजादे पैदा होंगे। मौलाजादों के घर में मौलाओं के घर में मौलाजादे पैदा होंगे और गुलामों के घर में। इसमें भी कोई सोचने की बात है। जब तारीख आगे बढ़ेगी तो मौलाओं के घर में मौलाजादे पैदा होंगे, गुलामों के घर में गुलामजादे पैदा होंगे। तो अगर कभी कोई मौलाजादा किसी गुलामजादे को गुलामजादा कह दे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? कि जो मौला है वो कयामत तक मौला रहेगा, जो गुलाम है वो कयामत तक गुलाम रहेगा। ये नहीं हो सकता कि मौला गुलाम बन जाए, गुलाम मौला बन जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये भी मुमकिन नहीं है कि गुलाम ज्यादा मौला ज्यादा कहलाए, मौला ज्यादा गुलाम ज्यादा कहलाए, ये भी मुमकिन नहीं है। जो मौला है वो कयामत तक मौला है, जो गुलाम है वो कयामत तक गुलाम है। लेकिन अब मैं क्या करूं कि मेरी निगाह में एक ऐसा है जो मौला भी है गुलाम भी है। भाई हमारा मौला अब्बास हुसैन का गुलाम। देखो तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई,
کس شہزادے کا تذکرہ ہے؟ جس کے عالم کو سلام کرتے ہو اس کا تذکرہ ہے؟ جس کے نام کا ماتم کرتے ہو یا عباس، یہ اس کا تذکرہ ہے؟ کیا نام ہے عباس کا؟ ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی تاریخ آل محمد دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھو، نماز میں دعا کرنا واجب ہے، اور وہ بہت متکبر ہے جو نماز میں دعا نہ کرے۔ تو اب علی نے نماز میں دعا تو کی ہوگی نا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ علی پوری زندگی اپنی نمازوں میں دعا کرتے رہے، لیکن وہ دعا اپنے لیے نہیں تھی، خلق کے لیے تھی۔ لیکن ایک دن علی نے اپنے لیے بھی ایک دعا مانگی، پروردگار مجھے ایک پیارا سا بہادر بچہ دے دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ عباس دعائے علی ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، سفید کپڑے میں لپیٹ کر علی کی گود میں دیا گیا۔ علی نے جانتے ہو کیا کیا؟ کپڑے کو کھولا، غور سے صورت دیکھی اور دونوں شانوں کا بوسہ دیا۔ نام رکھا عباس، کڑے تیوروں والا، اور کنیت رکھی ابو القربہ، چھوٹے مشکیزے کا اٹھانے والا۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی۔ یہ وہی عباس ہے کہ جب حر نے کہا تھا کہ مولا میں تو آپ کی والدہ کا نام نہیں لے سکتا، تو تلوار کھینچ کے حر کے سامنے آ گیا اور کہا کس کی ماں کا نام لے رہا تھا؟ سمجھ رہے ہو عباس کو؟ چوتھی محرم کو جب شہزادی زینب نے اپنے خیمے میں شور کی آواز سنی تو فضہ نے کہا جا فضہ معلوم کر کے شور کیسا ہے۔ فضہ آئی، دیکھا، واپس گئی، کہا بی بی کیا بتلاؤں؟ فوج یزید کہہ رہی ہے نہر سے کنارے ہٹاؤ، نہر کے کنارے سے خیمے ہٹاؤ، اور عباس کہہ رہے ہیں کہ خیمے یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ کہا جا فضہ جا، عباس سے کہہ تمہاری بڑی بہن بولا نہیں ہے۔ فضہ گئی، واپس آئی، جانتے ہو فضہ نے کیا کہا بی بی میں نے کہہ تو دیا، اب وہ نہ سنے تو میں کیا کروں؟ عباس اتنے جلال میں ہے کہ کن پٹیوں سے پسینہ گر رہا ہے، چہرہ سرخ ہے۔ انہوں نے تلوار کھینچی ہے، تلوار کھینچ کے تلوار سے ایک لکیر بناتی ہے اور کہا جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو وہ لکیر عبور کرے۔ یہ ہے عباس۔ بس آخری جملے، تم رو چکے، آخری جملے۔ ایسا عباس آیا، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا عباس تمہیں تو جنگ کی اجازت نہیں دوں گا۔ کہا کیوں مولا، مجھے آپ جنگ کی اجازت کیوں نہیں دیں گے؟ یہ کیوں سمجھے؟ زندگی بھر عباس کا کردار علی کا کردار ہے۔ رسول کا علی اٹھو، اٹھ گئے، کہا علی بیٹھو، بیٹھ گئے، کہا علی فلاں کام کرو، چلے گئے، کہا علی واپس آ جاؤ، آ گئے۔ یہی کردار ہے عباس کا۔ حسین نے کہا اٹھو، اٹھ گئے، حسین نے کہا بیٹھو، بیٹھ گئے۔ یہ زندگی کا پہلا اور آخری موقع ہے جہاں پوچھا کہ کیوں مولا؟ دیکھ رہے ہو نا؟ تو امام کے عمل کی مصلحت معلوم کرنا چاہ رہا ہے عباس کہ میں تو وہ ہوں جو آپ کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا، اور میں آپ کی مدد میں تلوار کھینچا جاتا ہوں، آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ایک مرتبہ حسین نے عباس کو دیکھا، کہا عباس تم تو علمدار لشکر ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ نظر یمین میں شوالا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، کہا مولا اب وہ لشکر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ۔ تم رو چکے، ایک جملے پر مجلس کو تمام کرنے جا رہا ہوں۔
مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں، جس کا علمبردار ہوں؟ کہا عباس تمہیں اجازت نہیں ہے۔ عباس پلٹے اور یہ سوچتے ہوئے پلٹے کہ میں پیدا کیا گیا تھا اس دن کے لیے اور میرا مولا مجھے اجازت نہیں دیتا۔ ترکیب کیا ہو، بات کیا ہو؟ ایک خیمے کے دروازے پر اکھڑو بیٹھ گئے۔ اکھڑو جانتے ہو، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور سوچنے لگے یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ۔ سوچنے لگے کہ میرے مولا نے مجھے اجازت نہیں دی، اب وہ طریقہ کیا ہوگا مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دے۔ اتنے میں عباس کے کانوں میں سکینہ کی آواز آئی، آخری جملہ ہے تقریر کا، وہ بھی اماں میں بہت پیاری ہو، مجھے سننا تھا کہ عباس کھڑے ہوئے، بیٹی سکینہ میرے پاس آنا۔ بچی دوڑتی ہوئی آئی، کہا بیٹی بہت پیاری ہے، کہا ہاں چچا جان بہت پیاری ہوں، کہا دوڑ کے جا اپنا چھوٹا مشکینہ لے آ اور میرے ساتھ اپنے بابا کے پاس چل، انہیں مشکینہ دکھلا دے اور کہہ دے کہ میں بہت پیاری ہوں۔ بچی دوڑتی ہوئی گئی، اپنا مشکینہ لے کے آئی، عباس نے بچی کو گود میں لیا، گود میں لے کے چلے حسین کی طرف۔ اب آخری جملہ سنو، جیسے ہی حسین نے عباس کو سکینہ کو دیکھا، ایک جملہ عباس سے کہا، دوسرا جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہنے لگے عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو، جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دے دی۔ اور کہنے لگے بیٹی آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، جب راہ کوفہ شام میں ظالم تجھے تماچے ماریں گے تو بہت یاد کریں